کیا ہو اگر آپ کسی بڑی کمپنی کے امپلائی ہو اور پھر وہ آپ کو ایک ایسا کام دے جسے آپ کو کرنا ہی ہوگا، اور آپ کو ایک ایسی جگہ جانا ہو جہاں کے ڈارک سیکریٹس ہو، اور آہستہ آہستہ وہ بھیانک راز سامنے آ جائے، یہاں تک کہ آپ بھی اس منحوس سی جگہ میں پھنس جائے اور آخر میں آپ کی پوری زندگی بدل جائے؟ تو سٹوری کا مزہ لے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ کہانی کی شروعات ایک آدمی کے موت سے ہوتی ہے اور کیمرہ پانی پر فوکس ہوتا ہے کیونکہ اس کہانی میں پانی کو لے کر کافی باتیں ہیں۔ پھر مین سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے جہاں ہمیں لاک ہارٹ نامی ایک لڑکا دکھایا جاتا ہے جو ایک بہت بڑی کمپنی کے لیے کام کرتا، مگر ہم ایک بورڈ میٹنگ کو دیکھتے ہیں جہاں کمپنی کے بورڈ ممبرز لاک ہارٹ کو بڑا ہی اہم کام دیتے ہیں۔ اس کمپنی کا ایک سی ای او ہے جو کافی ٹائم سے سوئٹزرلینڈ میں ہے، خاص کر ایک ویلنس کیئر سینٹر میں۔ اب اس آدمی کا نام پیمبروک ہے۔ یہاں کمپنی کو اس کی ضرورت نہیں بلکہ اس کے ایک سائن کی تھی، مگر جب انہوں نے یہ مانگی اس کی طرف سے ایک لیٹر ملا کہ وہ واپس نہیں آنے والا، اور اس بات سے کمپنی کو پرابلم ہونے لگی۔ خیر وہ لوگ یہ کام لاک ہارٹ کو دیتے ہیں اور اسے وہاں بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اسے یہاں واپس لائے۔ اب وہ نہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سوئس آتا ہے، مگر یہ جگہ اوپر پہاڑوں میں تھی اور یہ کاسل تھا۔ راستے میں جو ڈرائیور اسے وہاں لے جا رہا تھا اس جگہ کے بارے میں وہ ایک کہانی سناتا ہے کہ آج سے 200 سال پہلے اس کاسل میں ایک گورنر رہا کرتا تھا، مگر اس کی ایک پرابلم تھی، وہ اپنے بلڈ لائن کو جاری رکھنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنی بہن سے شادی کرنے کا فیصلہ بھی کیا تھا۔ اور شادی والے رات گاؤں والے کاسل پر حملہ کرتے ہیں، اس میں آگ لگا دیتے ہیں اور گورنر کی بہن کو انہوں نے زندہ جلایا تھا۔ اور یہ کہانی ڈرائیور نے اس لیے سنائی کیونکہ جب وہ ویلنس سینٹر کی طرف جا رہے تھے وہ ایک گاؤں سے گزر رہے تھے اور ایک آدمی جو ان کی گاڑی پر ڈرنک پھینک دیتا ہے۔ خیر اس کے بعد لاک ہارٹ اس ویلنس سینٹر میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ کافی خوبصورت جگہ تھی۔ وہ سینٹر میں آتا ہے کاؤنٹر ڈیسک پر، مگر وہ لیٹ پہنچا تھا، وزٹنگ ہاورز ختم ہو گئے تھے۔ وہ وہاں کے مینیجر سے بات کرتا ہے، اسے سمجھاتا ہے کہ وہ دور سے آیا ہے، خاص کر وہ پیمبروک کو لینے آیا ہے کیونکہ کمپنی کو اس کی ضرورت ہے اور یہ ایک ایمرجنسی ہے۔ مگر وہ مینیجر اسے سمجھاتا ہے کہ تم اس سے مل سکو گے مگر شام کے 7 بجے، اگر تم تب تک ویٹ کر سکو تو۔ اب لاک ہارٹ جو اتنی دور سے آیا تھا وہ بھی مجبور تھا تو وہ مان جاتا ہے، اور بعد میں وہ وہاں اپنا سیل فون چیک کرتا ہے جس میں نیٹ ورک نہیں تھا، تو وہ اپنے ڈرائیور کو لے کے واپس ہوٹل آنے لگا کیونکہ ویسے بھی وہ پیمبروک سے شام کو ملے گا اور شاید اسے اپنی کمپنی کو انفارم کرنا تھا۔ مگر یہاں ایک حادثہ ہوتا ہے، کار ایکسیڈنٹ، اور کار الٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد لاک ہارٹ کو ہوش نہیں رہتا اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ خود کو سپا ویلنس سینٹر کے روم میں پاتا ہے۔ پیر پر پلاسٹر لگا ہوا تھا، اس کے سامنے تھا سپا کا ڈائریکٹر وولمار۔ اس سے پہلے لاک ہارٹ اسے نہیں ملا تھا، مگر یہاں لاک ہارٹ اسے ساری بات سمجھاتا ہے کہ اس کا ایک کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کا پیر ٹوٹ چکا ہے، اسے کچھ دن یہاں آرام کرنا چاہیے جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس حادثے کی خبر اس کی کمپنی کو دے دی گئی ہے اور وہ ڈھیر سارا پانی پیے۔ اسپا سینٹر میں پانی کو لے کر بہت باتیں ہیں۔ اس کے بعد لاک ہارٹ اپنے روم سے باہر آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہاں ہائیڈرو تھراپی کچھ زیادہ ہی ہے، جیسے ہر کوئی پانی میں خوش تھا۔ یہ جگہ اس کے لیے تھوڑی سی عجیب تھی۔ اب وہ بیساکھی کی مدد سے چلتا اور یہ جگہ ایکسپلور کرتے ہوئے وہ اسٹیم باتھ میں بھی چلا جاتا ہے، اور یہاں اس کی ملاقات ہوتی ہے پیمبروک سے جہاں دونوں کی باتیں ہوتی ہے اور لاک ہارٹ اسے اپنے آنے کا اصلی مقصد بتا دیتا ہے۔ تو یہاں پیمبروک جانے کے لیے مان جاتا ہے، ظاہر ہے جتنی جلدی ہو سکے۔ اب لاک ہارٹ اچانک سے تو نہیں جا سکتا تھا۔ خیر یہاں اس کی ملاقات کچھ اولڈ لوگوں سے بھی ہوتی ہے جیسے یہ اولڈ لیڈی وکٹوریا، اور بعد میں وہ ایک اونچی جگہ پر کسی کو دیکھتا ہے۔ وہ تھی ایک لڑکی جس کا نام ہینا تھا۔ وہ ایک خاموش سی لڑکی تھی اور کافی انوسینٹ لگ رہی تھی۔ اب باقی سب اولڈ لوگ یہاں تھے مگر وہ یہاں ینگ تھی۔ اس ٹائم دونوں کی کچھ باتیں ہوتی ہے، لاک ہارٹ اسے اپنے بارے میں بتاتا ہے اور یہاں سے جانے کی بات بھی کرتا ہے، مگر ہینا جواب دیتی ہے کہ یہاں سے کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اب اس کا کیا مطلب تھا آگے آپ صحیح سے سمجھ پائیں گے۔ جب سے لاک ہارٹ یہاں آیا ہے اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور جس کام سے وہ یہاں آیا تھا وہ کرنا چاہتا تھا۔ اس دن وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب اسے یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، اور وہ پیمبروک کو ڈھونڈنے لگا تھا کہ وہ واپس چلے جائے۔ یہاں اس کے ساتھ کچھ عجیب سی باتیں ہوتی ہے جیسے ہیلوسینیشنز، مگر اسے پیمبروک نہیں ملتا اور وہ سیدھے آتا ہے وولمر کے پاس۔ غصے میں اسے کہتا ہے کہ مجھے ابھی یہاں سے جانا ہے، وہ بھی پیمبروک کو لے کے، مگر وولمر جواب دیتا ہے کہ وہ اور بھی زیادہ بیمار ہو گیا اور یہ تمہارے آنے سے ہوا، یہاں ان کا علاج ہو رہا تھا اور وہ یہیں پر ٹھیک ہے۔ لاک ہارٹ جو بہت غصہ کرتا ہے اور چلا رہا تھا، مگر اسی کے ساتھ اسے کچھ ہونے لگا، اس کے ناک سے خون بہتا ہے اور وہ وہیں پر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب اسے ہوش آتا ہے وولمر اسے سمجھاتا ہے کہ تمہارے ٹیسٹ ریزلٹ صحیح نہیں ہے اور یہ سب اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہے، تمہیں یہاں کچھ دن کے لیے رہنا ہوگا جب تک ہم تمہارا علاج نہ کر لیں۔ اس ٹائم لاک ہارٹ ہینا کی فوٹو بھی دیکھ لیتا ہے اور وہ وولمر سے پوچھتا بھی ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ ہینا کا کیس بہت اسپیشل ہے۔ اب لاک ہارٹ کچھ دن اور رہنے کا فیصلہ کرتا ہے
ہے कि शायद पेम्ब्रुक भी ठीक हो जाए। साथ ही उसे यहाँ कुछ शक था तो उस दिन वो एक रिपोर्ट चोरी करता है। इसके अलावा वो लॉकहार्ट को हाइड्रोथेरेपी मतलब पानी से इलाज का मशवरा देता है, जिस पर वो राजी था। और यहाँ हम देखते हैं जब उसे एक वाटर टैंक में बंद किया जाता है, उसे ऑक्सीजन मास्क लगा था, मगर कुछ टाइम बाद डरावना सा सीन आ जाता है जहाँ पानी में बहुत से ईल्स थे और इससे भी लॉकहार्ट बहुत डर जाता है। उसका ऑक्सीजन वाला मास्क भी निकल जाता है और वो पानी में मरने वाला था कि तब वॉलमर उसे बाहर निकाल देता है। यहाँ कुछ अजीब बातें होती है, जैसे यहाँ पेशेंट का बिहेवियर वो भी काफी वियर्ड था और यहाँ का स्टाफ ब्लू कलर के ड्रॉप्स लेते। इसका जवाब आगे आपको मिल जाएगा, मगर अब लॉकहार्ट यहाँ कुछ और अजीब बातें नोटिस करने लगा। जैसे ओल्ड लेडी विक्टोरिया से उसे ये जानकारी मिलती है कि आज से 200 साल पहले जब इस कासल में वो हादसा हुआ था, मतलब यहाँ के गवर्नर की बहन को जलाना या कासल को आग लगाना, तो वो गांव वालों ने सिर्फ नाजायज ताल्लुक के लिए नहीं किया था, बल्कि उनका मानना था कि वो गांव वालों को पकड़कर उन पर अजीब से मेडिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और वो एक्सपेरिमेंट बहुत ही भयानक थे, क्योंकि कुछ लोगों की लाशें मिली थी और वो दिखने में अच्छा नहीं था, वो लाशें बिल्कुल सूख चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं जहाँ हैना साइकिल चला रही थी और लॉकहार्ट उसके पास आता है, उससे बात करता है और उससे राइड भी मांगता है गांव तक, क्योंकि उसका पैर टूटा था। और वो लोग गांव के एक पब में आते हैं जहां वो बियर पीते हैं। और शुरू से ही हैना का भी अलग लड़की थी और शायद कभी स्पा वेलनेस सेंटर से वो बाहर नहीं आई। उसका कहना था कि उसे इजाजत नहीं है, वो बीमार है और जब वो ठीक हो जाएगी उसके फादर उसे लेने आएंगे। फिर यहाँ उसका कहना था कि उसकी माँ जल के मरी थी। अब लॉकहार्ट यहाँ इसलिए आया था क्योंकि स्पा में वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था और उसे सच जानना था। जो रिपोर्ट उसने चुराई थी वो पेम्ब्रुक की थी। वो हैना को पब में छोड़कर एक एनिमल वाले डॉक्टर से मिलने जाता है, जहां उसका कहना था कि कासल से जो पानी आता है वो सही नहीं। फिर जब लॉकहार्ट उसे रिपोर्ट दिखाता है, डॉक्टर का ये कहना था कि पेम्ब्रुक को कोई डिहाइड्रेशन वाली प्रॉब्लम है, उसके दांत गिर रहे हैं और उसके बॉडी में भी कुछ हो रहा है। लॉकहार्ट यहाँ हैरान था कि वहाँ तो हर टाइम बस पीने का पानी ही उन्हें पिलाया जाता है। खैर इस डॉक्टर के हिसाब से वो पानी सही नहीं। और जब लॉकहार्ट का शुरू में वो एक्सीडेंट हुआ था, उसने पानी में एक छोटी सी चीज नोटिस की थी। ये सब जानने के बाद लॉकहार्ट वापस हैना के पास पब में आता है जहाँ वो डांस कर रही थी और गाँव का एक लड़का उससे बदतमीजी करने लगा। लॉकहार्ट उसे बचाने आता है, वहाँ लड़ाई भी होती है, मगर इतने में वॉलमर भी आ जाता है और उन दोनों को वापस ले जाता है। फिर यहाँ लॉकहार्ट में भी अजीब से चेंजेस आ रहे थे, जैसे उसके दांत गिर रहे थे। अब चूंकि लॉकहार्ट को यहाँ के भयानक राज जानने थे, तो वो अपने सवालों के तलाश में निकल जाता है। वो एक ऐसी जगह में जाता है जहाँ जीप से बॉक्स बनाए गए थे और उसमें लोगों को सुलाया जाता। वहाँ उसे वो ओल्ड लेडी विक्टोरिया भी मिलती है और वो ये कहती है कि गवर्नर की बहन जब उसे जलाया जा रहा था वो प्रेग्नेंट थी। उसका पेट काटकर बच्चा पानी में फेंका गया था, मगर माना जाता है कि वो बच्चा उसमें बच गया था। इसके अलावा लॉकहार्ट एक ऐसी जगह में चला जाता है जहाँ वाटर टैंक्स में इंसान थे, यहाँ तक के पेम्ब्रुक भी, और ऐसा लग रहा था जैसे वो मर गए हो, मगर ऐसा नहीं था। मगर इसके बाद लॉकहार्ट पकड़ा जाता है और वॉलमर उसका एक दांत निकाल देता है। खैर बाद में लॉकहार्ट वहाँ से निकलने में कामयाब होता है और सीधे गांव में आता है जहाँ उसे एक पुलिस वाला मिल जाता है और वो उसे अपनी ये सारी प्रॉब्लम बता देता है कि उसके साथ वहाँ क्या हो रहा है या लोगों के साथ। मगर वो पुलिस वाला असल में वॉलमर से मिला था और बाद में वॉलमर वहाँ आता है, उसके साथ पेम्ब्रुक भी था और वो लॉकहार्ट पर ये इल्जाम लगाता है कि वो उसे जबरदस्ती यहाँ से ले जाना चाहता था और अब वो फिर से बीमार हो गया। इसके बाद मजबूरन लॉकहार्ट वॉलमर के साथ स्पा में आ जाता है और वो भी उन्हें पेशेंट की तरह यहाँ की थेरेपी लेने लगा जैसे वो बाकी लोग लेते। मतलब वो तो ये भूल ही गया कि वो कौन था या क्या था और यहाँ किस लिए आया था। इसमें दिन गुजरने लगे और वो भी यहीं का एक हिस्सा बन गया था, एक बीमार इंसान जो इलाज के लिए आया था। मगर यहाँ उसका मन तब बदल जाता है जब उसे अपने फादर का ख्याल आता है। असल में लॉकहार्ट के फादर पर कुछ झूठे इल्जाम लगाए गए थे और इस बात से उन्होंने सुसाइड किया। इससे लॉकहार्ट की लाइफ पर काफी असर पड़ा और अब ऐसा लग रहा था जैसे लॉकहार्ट ने भी हार मान ली और वो भी मर जाएगा, मगर नहीं, वो अपना मन बदलता है और वो सच की तलाश में निकल जाता है। इतने दिनों से उसके पैर पर प्लास्टर भी था तो वो उसे खोल देता है और अजीब बात ये होती है कि उसका पैर बिल्कुल ठीक था। शुरू से ही उसे यहाँ फंसाया जा रहा था। यहाँ आने के बाद लॉकहार्ट ने कोई अंडरग्राउंड जगह देखी थी जहाँ पूल था और वहाँ मरे हुए लोगों को ले जाया जाता। जब रात को चुपके से लॉकहार्ट भी वहाँ जाता है, उसे विक्टोरिया की लाश मिलती है, उसके साथ और लाशें भी थी और फिर कोई आदमी इन लाशों को पानी में फेंक रहा था और वो ईल्स इन्हें खा रहे थे। वहाँ का वो आदमी लॉकहार्ट को देख लेता है और उस पर हमला करता है। वो उसे मारने की कोशिश भी करता है मगर लॉकहार्ट उसे ही मार देता है। अब यहाँ हम ये तो जान गए कि ये ईल्स खतरनाक है और दूसरी तरफ हम हैना को भी देखते हैं जो पूल में थी। वहाँ भी ये ईल्स थे मगर ठीक उसी टाइम हैना का पीरियड था
اور وہ ایلز اسے نقصان نہیں پہنچا رہے تھے، مگر اس بلیڈنگ سے ہینا بہت ڈر جاتی ہے کیونکہ یہ پہلی بار تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے والمر کے پاس آتی ہے جو اسے کپڑا لپیٹ کر وہاں سے لے جاتا ہے۔ اس کے بعد لاک ہارٹ بھی وہاں آتا ہے اور ڈائننگ ہال میں سب کو چلا چلا کر سمجھا رہا تھا کہ تم سبھی بیمار نہیں ہو بلکہ یہ لوگ تمہیں بیمار کر رہے ہیں، اس جگہ کو چھوڑ دو۔ کوئی بھی پیشنٹ اس کی بات پر بلیو نہیں کرتا بلکہ وہ اس کی طرف زامبیز کی طرح بڑھنے لگے، مطلب ان کے ساتھ کچھ کیا گیا ہے یا ان کے دماغ کے ساتھ۔ بعد میں لاک ہارٹ کو پکڑ کر باندھا جاتا ہے، والمر اس کے منہ میں پائپ کے تھرو ایلز والا پانی ڈال دیتا ہے اور یہاں وہ یہ بھی ریویل کرتا ہے کہ یہ سچ ہے، یہاں پر میڈیکل ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں اور وہ گورنر اس میں کامیاب ہوا تھا۔ اصل میں اس پانی میں کچھ خاص بات ہے جس میں ایلز کی لائف لمبی ہوتی ہے، مگر یہ ایلز والا پانی انسان کے لیے خطرناک ہے پر اگر اسے فلٹر کیا جائے، اور یہ گندا پانی فلٹر تب ہوتا ہے جب یہ انسان کی باڈی سے گزر جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ پیور واٹر انسان کو کچھ ایسا دے سکتا ہے جو دنیا کی کوئی بھی میڈیسن نہیں دے سکتی۔ اب یہ کیا تھا آگے آپ جان جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کاسل میں عجیب سی پارٹی ہوتی ہے، مگر یہاں لاک ہارٹ والمر کے آفس میں کبھی کچھ ڈسکور کرتا ہے، جیسے ایک تصویر یہ اس ٹائم کی تھی جب یہ جگہ جلائی گئی تھی۔ وہاں ایک آدمی تھا جس کے چہرے پر بینڈیج تھی اور وہاں ایک چھوٹی بچی بھی تھی۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ گورنر نے یہ پیور واٹر بہت پہلے ہی ڈسکور کیا تھا۔ اصل میں اس واٹر کا کام یہ ہوتا کہ یہ انسان کو ایک لمبی لائف دے سکتا تھا، اور آج سے 200 سال پہلے جو حادثہ ہوا تھا اس میں وہ گورنر جلا تھا مگر مرا نہیں تھا۔ اس کی بہن مر گئی تھی مگر اس کا بیبی زندہ بچ گیا تھا کیونکہ وہ شروع سے ہی اس پیور واٹر کا استعمال کرتے اور اس گورنر کو اپنے بلڈ لائن کی پڑی تھی۔ پھر پچھلے 200 سالوں سے وہ گورنر پیک چہرے کے ساتھ زندہ رہا اور وہ پیور واٹر یوز کرتا رہا جب تک ہینا بڑی نہ ہوئی، اور وہ گورنر اصل میں والمر ہی تھا اور اب اس کا ارادہ تھا ہینا سے ایک بچہ، اور اصل میں ہینا اس کی بیٹی ہے اور بیٹی بھی اس کی بہن کی۔ کتنی عجیب سی بات ہے۔ پھر اب یہ شیطان پھر سے وہی سب کر رہا تھا، وہ ہینا کے ساتھ زیادتی کرنے والا تھا۔ ہینا خود کو بچانے کی کوشش کرتی ہے اور لاک ہارٹ کو بھی ریئلٹی کا پتہ چلتا ہے۔ وہ ہینا کو بچانے کے لیے آتا ہے اور والمر کا اصلی چہرہ بھی سامنے آتا ہے، ایک شیطان کی طرح شکل۔ لاک ہارٹ اسے جلانے کی کوشش بھی کرتا ہے، وہ ہینا کو آزاد کرتا ہے، اتنے میں آگ لگ جاتی ہے اور ایک پوائنٹ پر والمر بھی جو ابھی تک مرا نہیں تھا وہ لاک ہارٹ کو ایل والے پانی میں پھینکنے والا تھا، مگر ہینا جو والمر پر حملہ کرتی ہے اور اس درندے کو مار دیتی ہے، وہ اسے ایل والے پانی میں گرا دیتے ہیں جہاں وہ اسے کھا لیتے ہیں۔ اب پورے کاسل میں آگ لگ چکی تھی اور سب کچھ جل رہا تھا۔ لاک ہارٹ ہینا کو لے کے اسپا سے نکل جاتا ہے، راستے میں وہ کار سے بھی ٹکراتے ہیں اور یہ کار تھی انہی کے بورڈ ممبرز کی جو لاک ہارٹ کے لیے آئے تھے، کیونکہ کسی کو بھی یہ خبر نہیں تھی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہ کمپنی والے لاک ہارٹ کے سامنے کچھ شرطیں رکھتے ہیں اور لاک ہارٹ نہیں مانتا۔ ہینا کو لے کر وہ وہاں سے جانے لگا ایک عجیب سی ایول مسکان کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ مووی کا دی اینڈ۔ اب اگر آپ کے من میں کچھ سوال ہے تو یہ سارے لوگ جو یہاں تھے انہیں پیرانویا تھا، کیونکہ جو پانی وہ استعمال کرتے اس سے ہیلوسینیشنز آتے۔ شارٹلی سمجھاؤں تو یہ سبھی لوگ پاگل ہو گئے تھے اور یہی مان رہے تھے کہ وہ بہت بیمار ہے اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا، سبھی اولڈ تھے نا۔ والمر اور ان کے لوگ اسے ہوسٹ کی طرح استعمال کرتے، وہ خطرناک واٹر ان کے اندر فلٹر کرتے اور لمبی زندگی جی رہے تھے۔ سب سے بڑا پاگل پن وہ بلڈ لائن والا تھا، جیسے پہلے بہن سے بچہ اور پھر بیٹی سے، تو یہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ والمر ایک پاگل اور درندہ انسان تھا، یا یہ کہے کہ انسان کے روپ میں ایک درندہ۔ بٹ تھینکس ٹو مسٹر لاک ہارٹ جس نے درندے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور اس کے بعد اس کاسل میں کوئی اچھا سا ہوٹل بنے گا۔ لاک ہارٹ کیوٹ سی ہینا کے ساتھ شادی کر لے گا، پھر چنو منو بچے آئیں گے اور وہ ایلز اب انہیں سپنے میں ڈرایا کرے گا۔ اچھا ہوا یہ سب ریئل میں نہیں، بندے کے تو رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ امید کرتے ہیں آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی، تو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے ڈیلی اپڈیٹس کے لیے۔